حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر انسان، حیوان، چرند پرند سب غم زدہ ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا، تو ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی، ہر طرف خون ہی خون نظر آتا تھا، یہاں تک کہ آسمان بھی 3 دن تک سرخ رہا۔ جس دن حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا، اس دن کی کہانی سنا رہا ہوں، آسمان بھی 3 دن تک سرخ رہا تھا۔ جوانوں، تمام پرندوں میں سے کبوتر وہ پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بہت ہی زیادہ افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ تمام پرندوں میں سے ایک کبوتر، دوسرا الو، یہ وہ 2 پرندے ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بہت ہی زیادہ روئے، اتنا روئے کہ ان کے جگرے پھٹ گئے۔ اس دن سے الو کا انسانیت سے اعتماد اٹھ گیا۔ الو انسانوں سے اتنا ڈرتا ہے جس طرح کوا غلیل سے ڈرتا ہے۔ ایک دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے۔ حضرت امام جعفر صادق اللہ کے نیک بندوں کو واض و نصیحت فرما رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے، اللہ رسول کا فرمان سنا رہے تھے۔ اتنے میں کسی شخص نے پوچھا، حضرت یہ جو الو ہے یہ تنہائی میں کیوں رہتا ہے، آبادی کی طرف کیوں نہیں رہتا؟ الو تنہائی میں کیوں رہتا ہے اور آبادی کی طرف کیوں نہیں رہتا؟ اس کے جواب پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، جب میرے بابا، میرے نانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی تھی کہ اب کبھی وہ آبادی میں نہیں رہے گا، کیونکہ جس دن میرے بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کیا گیا تھا، سر تن سے جدا ہو رہا تھا، آپ کے گلے پر تلوار چل رہی تھی، اس دن ایک الو نے اور 2-4 پرندوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ پرندے انسانیت سے دور ہو بیٹھے۔ ان پرندوں نے قسم کھا لی تھی کہ اب کبھی وہ آبادی میں نہیں رہیں گے بلکہ تنہائی میں رہیں گے، کیونکہ جو امت نبی کے نواسے کے ساتھ وفا نہیں کر سکی، جن ظالم انسانوں نے نبی کے نواسے کو معاف نہیں کیا، وہ ہمیں کیا معاف کریں گے، ہم پر کیا رحم کھائیں گے۔ اس دن سے آج تک الو انسانوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، انسان سے اتنا ڈرتا ہے جس طرح کوا غلیل سے ڈرتا ہے۔ ورنہ حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے الو آبادی میں رہتا تھا۔ مجھے یہاں پر ایک رلا دینے والا واقعہ یاد آ گیا، جگرے پھاڑ دینے والا، خون کے آنسو رلانے والا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جوانوں، ایک عیسائی تھا جس کی 18 سالہ نابینا بیٹی تھی۔ اس بیٹی کو طرح طرح کی بیماریوں نے جکڑ رکھا تھا، نہ بول سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی، نہ کھا سکتی تھی، نہ پی سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، نہ کھڑی ہو سکتی تھی۔ طرح طرح کی بیماریوں سے جکڑی بیٹی سے تنگ آ کر جان چھڑانے کے لیے بیوی کی غیر موجودگی میں عیسائی نے اپنی نابینا بیٹی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، گھر سے دور کسی جنگل کے ایک درخت کے نیچے سلا کر واپس چلا آیا۔ بیوی کی غیر موجودگی میں اپنی نابینا بیمار بیٹی، لاچار بیٹی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، گھر سے دور چلا گیا، جنگل کے ایک درخت کے نیچے اکیلا تنہا اس زندہ لاش کو لٹا کر واپس گھر کی طرف چلا آیا۔ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یزیدیوں نے سر تن سے جدا کیا تھا، اسی دن حضرت امام حسین کی گردن پر تلوار پھیری تھی۔ یہ کربلا کی وہ شام تھی جس کے اندھیرے میں 72 لاشیں پڑی تھی۔ شہدائے کربلا کے غم میں روتا ہوا ایک پرندہ اسی درخت پر جا بیٹھا جس درخت کے نیچے ظالم باپ اپنی بیمار اور نابینا بیٹی سلا کر گیا تھا۔ ظالم باپ اپنی لاچار بیٹی کو سلا کر گیا تھا، بیمار بیٹی کو جس درخت کے نیچے سلا کر گیا تھا نا، اسی درخت کے اوپر غم حسین میں رونے والا ایک پرندہ آ بیٹھا۔ امام حسین کے غم میں روتے ہوئے
پرندے کی آنکھوں سے نکلا آنسو اس نابینا لڑکی کی پیشانی پر پڑا۔ مولا حسین کے غم میں روتے ہوئے، علی اکبر کے غم میں روتے ہوئے، علی اصغر کے غم میں روتے ہوئے، 72 شہداء کے غم میں روتے ہوئے، پرندے کی آنکھوں سے نکلا آنسو اس نابینا لڑکی کی پیشانی پر پڑا۔ جوانو ہائے پھر کیا ہوا؟ حسین کے غم میں نکلے آنسوں کے قطرے نے بیمار لڑکی کے اندر سے بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیا۔ اللہ سے ایک نئی زندگی دلوا دی اس آنسوں کے ایک قطرے نے، اللہ سے نئی زندگی دلوا دی غم حسین میں نکلنے والے ایک آنسوں کے قطرے نے۔ اس کی بیماری صحت میں بدل گئی۔ جیسے ہی پرندے کی آنکھوں سے نکلا آنسو اس بیمار لاچار لڑکی کی پیشانی پر پڑا، اس کی بیماری صحت میں بدل گئی، بدصورتی خوبصورتی میں بدل گئی۔ ایک دم زمین سے اٹھی، کیا دیکھتی ہے؟ درخت پر بیٹھا پرندہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ وہ پرندہ ہے جس کے آنسوں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو دوبارہ صحت دی، دوبارہ زندگی دی، اس کی بینائی لوٹا دی، اس کی صحت لوٹا دی۔ اسے پکڑ کر یہ لڑکی گھر گئی۔ والدین بیٹی کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ لڑکی نے کہا اسی پرندے نے مجھے خدا بند کریم سے شفا لے کے دیے۔ یہ پرندہ دیکھا ہے، اس کی قدر کرو۔ اس پرندے کے ایک آنسو نے مجھے نئی زندگی دے دی، میری بیماری صحت میں بدل دی، میری بدصورتی خوبصورتی میں بدل ڈالی۔ ہائے جوانو، رات ہوئی، اس لڑکی نے خواب کی دنیا میں اس پرندے سے پوچھا، او پرندے بتا تو صحیح، تو اتنا کیوں روتا ہے؟ ابھی بھی رو رہا ہے، تو اتنا کیوں رو رہا ہے؟ کہا نہ پوچھو، آج میں نے اس گردن پر بے رحمی سے تلوار چلتی دیکھی ہے، جس گردن کو، جس گلے کو میرے نبی دن میں ایک بار نہیں 100 بار چوما کرتے تھے۔ چیخوں نہ تو اور کیا کروں، غم نہ کروں تو اور کیا کروں؟ جس گردن کو، جس گلے کو کائنات کے نبی دن میں 100 بار چوما کرتے تھے، ان بدبخت اور بدقسمت آنکھوں نے اسی گردن پر چھرا پھرتے دیکھا، تلوار پھرتے دیکھی۔ میرا تو جگرا پھٹنے کو آ رہا ہے۔ زمین بھی رو رہی ہے، آسمان بھی رو رہا ہے، آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے پرندے کا جگرا پھٹ گیا خواب کی دنیا میں۔ لڑکی خواب دیکھ رہی، پرندے کا جگرا پھٹ گیا، پرندہ اس دنیا سے چل بسا۔ خدا کی قسم، جس وقت لڑکی کی آنکھ کھلی، لڑکی نے جب پرندے کو دیکھا تو اسے مرا ہوا پایا۔ اسلام میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کوہ جودی پر ٹھہرنا، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کا پیٹ سے باہر نکلنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دریائے نیل سے پار ہونا، اور فرعون کا اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ سب اسی ماہ میں ہوا۔ لیکن اس دن کو سب سے زیادہ شہرت